مفسرین کرام نے اور سیرت نگاروں نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پہ غلبہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر غلبہ اہل مکہ کو ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ اگر خدا نہ خواستہ ان کی طرف معاملات جاتے تو کیا حال ہوتا؟ اب حضور آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر فاتح بن کے۔ کئی دفعہ نہ سکھ بھول جاتے ہیں، دکھ نہیں بھولتے۔ کسی کمرے سے آپ ڈر گئے ہو نا کسی وقت، تو آپ دوبارہ جب بھی اس کمرے میں جائیں وہ ایک چھوٹا سا خوف ضرور محسوس ہوتا ہے۔ کسی بندے نے تلخ بات کی ہو نا تو وہ پوری طرح بندہ اس کو بھلا نہیں سکتا، کبھی نہ کبھی وہ بات دوبارہ یاد وہ بندہ سامنے آئے یا وہ مقام ہی سامنے آئے۔ تو اہل مکہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، قریش نے رعد کر دی تھی۔ اب سرکار گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور سارے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں، تو ساری چیزیں میرے نبی پاک کے سامنے، لیکن ذرا میرے محبوب کا صبر دیکھنا۔ پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ اب آپ کیا سلوک کریں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یوسف نے کیا سلوک کیا تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تھپڑ بھی مارے، کنویں میں بھی پھینکا، بیچ بھی دیا۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بک جانا، کسی شہزادے کی بولی لگے مصر کے بازار میں، اور یار اس درد کو سمجھو، کسی کے گھر کی بولی لگ رہی ہو تو عورتیں تڑپ اٹھتی، کسی بندے کی بولی لگ رہی، اتنی تکلیف سے ہی حضرت یوسف نے اب بادشاہ بن گئے۔ قحط پڑ گیا سارے علاقوں میں۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، انہیں پہلے سے خبر تھی قحط پڑے گا، انہوں نے غلہ جمع کر لیا۔ اب چوکیاں بنا دی، باہر سے لوگ آئیں گے مصر میں غلہ خریدنے، تو آپ نے فرمایا جو جس علاقے سے بھی آئے اسے پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور کیا لے کے آیا ہے، سونا لایا چاندی لایا کہ کیش لایا، پوچھنا۔ لیکن فرمایا جب آئے نا کنان کے لوگ، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے پر بھائی بھائیاں دیاں باواں، اگر کنان کے لوگ آئے نا یعنی بھائی آئے، ان کو تو نہیں نا بتایا فوجیوں کو کہ بھائی آئے، فرمایا اگر کنان والے آئے نا تو یہ پوچھ لینا کہاں سے آئے ہیں، اور اگر وہ کہیں کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں، ان کا پردہ قائم رکھنا۔ اور وہ آ گئے، ان سے پوچھا نہیں کسی نے۔ جب آ گئے تو حضرت یوسف نے بہانے سے بھائی بھی روک لیا، غلہ بھی زیادہ دیا، اور جو انہوں نے پیسے دیے تھے وہ بھی دوبارہ بوریوں میں ڈال دیے۔ پھر اپنے والد کو اور بھائیوں کو بلا بھی لیا، بات طے بھی ہو گئی۔ تو اب بھائی گردنیں جھکا کے کھڑے تھے، یوسف ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں کرنا، تم میرے بھائی ہو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکے والوں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے بھائی تھوڑا صبر تو پیدا کرنا، حوصلہ پیدا کر۔ پہلے حضرت یوسف بھائی تھے، اور جب جناب یوسف نے معاف کیا تو پھر بھائی سجدوں میں گر گئے، پھر کیفیت اور ہو گئی۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو وہ تعظیم کرنے لگے۔ جب آپ نے صبر ہوتا ہے تو لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگتے ہیں، آپ کی عزت بننے لگتی ہے، آپ کا وقار بڑا ہوتا ہے۔